بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اب ہم آتے ہیں اپنی اس گفتگو کی طرف کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ علماء اور محققین، مفسرین، محدثین کے نقطہ نظر سے تاریخ بعثت کس دن قرار پاتی ہے، اور برادران اہل سنت، علماء، مفسرین، محققین اور اکابرین اہل سنت کہ جو جلیل القدر علماء اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک بعثت کی کیا تاریخ معین شدہ ہے۔ لہٰذا جب ہم دونوں کے نقطہ نظر پر توجہ رکھتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شیعہ نقطہ نظر سے بعثت کی جو تاریخ ہے وہ تمام شیعہ علماء اور محققین، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ 27 رجب المرجب یعنی ہجرت سے 13 سال قبل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور 27 رجب کے دن آپ کی بعثت خداوند عالم نے آپ پر وحی نازل کی غار حرا میں، اور باقاعدہ طور پر رسمی طور پر آپ کو نبوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا اعلان کرنے کا حکم صادر کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب جبرائیل غار حرا میں پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ تو ہماری گفتگو چونکہ پہلی وحی کے بارے میں ہے کہ یہ پہلی وحی سے مراد کیا ہے اور کب نازل ہوئی ہے، اور اسی کو بعثت کہتے ہیں۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کو کہ جب جبرائیل علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے پہلی وحی لے کر آئے ہیں، تو وہ سورہ اقرا کی چند آیات ہیں، ابتدائی آیات ہیں۔ تو اس میں 27 رجب المرجب ہمارے علماء کا نقطہ نظر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ اکابرین اہل سنت، علماء اور محدثین کے مطابق 40 عام الفیل کو تو سب نے تسلیم کیا ہے، شیعہ برادران بھی کہتے ہیں اور اہل سنت برادران بھی کہتے ہیں، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ تمام علماء اسلام کا متفق علیہ نظریہ ہے اور فیصلہ ہے کہ یہ بعثت جو ہے وہ 40 عام الفیل کو ہوئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ لیکن مہینے کے اندر اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ شیعہ علماء کا جیسا ہم نے بیان کیا کہ 27 رجب یعنی رجب المرجب کا مہینہ ہے، لیکن اہل سنت حضرات جو اکابرین اہل سنت ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ البتہ ماہ مبارک رمضان کی خود تاریخ میں بھی کے سلسلے میں بھی علماء اہل سنت کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض نے کہا کہ 17 ماہ مبارک رمضان ہے، بعض کہتے ہیں کہ 18 ماہ مبارک رمضان ہے، اور بعض نے 24 رمضان المبارک کو بعثت کا دن قرار دیا۔ اگرچہ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک کہ یہ بعثت شب میں ہوئی ہے یا روز میں ہوئی ہے، دن میں ہوئی ہے یا رات میں ہوئی ہے، جبکہ بعض افراد نے 12 ربیع الاول اور بعض نے 10 ربیع الاول کو بھی یوم بعثت قرار دیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو ابن کثیر کی کتاب سیرت النبوی موجود ہے، اس کے اندر یہ نظریات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جن میں ان نظریات کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں مختلف نظریات جو وہاں پر بیان کیے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظریہ بیان کیا ہے، یہ نظریہ جو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بعثت ہوئی ہے، آیا اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ اس کو نگاہ غیر سے دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی دلیل ہے، اور اگر اس کو نگاہ غیر سے دیکھا جائے تو اجتہادی دلیل کے علاوہ کوئی مستند دلیل اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں کہا ہے، یہ بات بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بعض علماء اہل سنت نے کہ جنہوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کو بعثت کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ کہ خود قرآن کریم نے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی اسی آیت کو اپنی دلیل قرار دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کو اپنی دلیل قرار دیا۔ لیکن عزیزان محترم، اگر آپ
اسی چیز کو دیکھیں کہ جو ان کا نظریہ ہے، اسے ہم مختلف اعتبار سے اس نظریے پر اگر ہم تحقیقی نظر ڈالیں تو خود ان کے اپنے اقوال اور ان کے نظریات کے برخلاف یہ ہمیں نظریہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، اگر اس نظریے کی ہم تحلیل کریں اور اس کے اوپر تجزیہ کریں اس کا، تو آپ کو محسوس ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین اور اہل لغت کے مطابق جن آیات کریمہ میں لفظ انزال استعمال ہوا ہے، عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، جیسا کہ اس آیت کے اندر خود استعمال ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزلہ، انزلہ جو ہے یہ باب افعال کا صیغہ ہے، یعنی انزال کے مادے سے ہے۔ تو جہاں قرآن کریم نے باب افعال کا لفظ استعمال کیا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ قرآن کریم کے در حقیقت یہاں پر تدریجی نزول کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ دفعی نزول کی طرف اشارہ ہے، یعنی یکبارگی ایک دم نازل ہو جانے کے بارے میں یہ نظریہ خود مفسرین کا اور اہل لغت، اگر آپ لغوی کا تعلق شیعہ ہونے سے یا اہل سنت ہونے سے نہیں ہوتا ہے، لغوی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے اور لغت سے ہوتا ہے، اس کا کسی سے مکتب اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو لغت کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مفسرین نے بھی اور اہل لغت حضرات نے بھی، اکابرین اہل لغت نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ لفظ انزال جو باب افعال کے مادے سے ہے یہاں پر انزلہ، یہ خود قرآن کریم کے دفعی نزول کے بارے میں ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ کہ تدریجی ہونے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم اگر دوسری نقطے کی طرف اس پر توجہ دلائیں آپ کی، تو آپ دیکھیں کہ بہت سے علماء اہل سنت کے مطابق قرآن کریم کا دفعی نزول یعنی قرآن کریم کا ایک بار یکدم نازل ہو جانا، وہ کب ہے؟ بیت المعمور پر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، آپ نظریات دیکھیں، کتابیں دیکھیں مفسرین کی، محدثین کی، تو آپ کو ملے گا کہ علماء اہل سنت نے بھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ قرآن کریم کا دفعی نزول بیت المعمور پر ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تدریجاً قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے۔ علماء علوم قرآن کے آپ نظریات اٹھا کے دیکھیں، جیسا کہ میں یہاں پر ایک عظیم المرتبت عالم دین جو اہل سنت کے اکابرین میں سے ہیں، جلیل القدر عالم دین ہیں، جنہیں شیعہ علماء بھی بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن کی کتابیں بے شمار کتابیں جن کی موجود ہیں، تفسیر کے اوپر موجود ہے، مفسرین کے طبقات کے اوپر موجود ہے، اسی طریقے سے انہوں نے تاریخ کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، یعنی ہر موضوع کے اوپر، ادبیات کے اوپر ان کی کتاب موجود ہے۔ جناب جلال الدین سیوطی اپنی معروف تفسیر الدر المنصور میں اسی آیت کے ذیل میں، توجہ کیجیے گا، ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ شب مبارک وہی شب قدر ہے، توجہ کیجیے گا، شب مبارک وہی شب قدر ہے جو کہ ماہ مبارک رمضان میں، اور قرآن کریم کی یکبارگی اور دفعتاً مقام ذکر سے بیت المعمور پہ نازل ہوا ہے۔ اس روایت کو نقل کیا کس نے؟ جناب جلال الدین سیوطی نے۔ پھر اس کے بعد امر و نہی، حلال و حرام اور جنگوں وغیرہ کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہے۔ یہ کتاب الدر المنصور جو جناب سیوطی کی کتاب ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی جلد نمبر 1 کے اندر آپ اگر اسی آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو یہ روایت بھی وہاں پر انشاءاللہ مل جائے گی اور یہ نظریہ بھی ان کا مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے قطع نظر اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جن افراد نے نزول قرآن کو بیست کے برابر قرار دیا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہونے والی آیت بیان کر رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے اور بیست بھی ماہ مبارک رمضان میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کا نظریہ خود ان کے اپنے قول کے برخلاف بھی ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیں، کیونکہ عام طور پر اہل سنت محدثین اور مؤرخین کا خیال ہے کہ، توجہ کیجئے، کہ نبوت و بعثت رسول خدا ابتدا میں رؤیا اور عالم خواب میں واقع ہوئی، پھر اس کے بعد کافی مدت کے بعد عالم بیداری میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن لانا شروع کیا۔ پس یاد رکھیں،
یہ نظریہ بھی جو ہم آپ کے سامنے بیان کیا ہے ابن کثیر نے اپنی کتاب سیرت النبوی میں، اور اسی طریقے سے الاتقان فی علم القرآن فی علوم القرآن جناب جلال الدین سیوطی سے ہم نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جناب سیوطی نے بھی بہرحال کتاب الاتقان کے اندر جو علوم قرآن کے اوپر بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے اس میں کچھ اسی طریقے سے نقل کیا ہے۔ لہٰذا علماء اہل سنت کے قول کے مطابق بعثت کو نزول قرآن کے ساتھ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ہم اس کو بعثت کو اور ماہ مبارک میں رمضان میں نازل ہونے والی آیات کو برابر قرار دے سکیں۔ پس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو نگاہ غائر سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی اس میں اشتباہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے نزول کو دفعتاً تسلیم کریں، اور اس کے بعد جب 27 رجب کو قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا ہے تو وہ در حقیقت قرآن کریم کا تدریجی نزول تھا کہ جہاں سے تبلیغ و ترویج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین مبین اسلام کی تبلیغ و ترویج کا باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا ہے۔